اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیسی ہیں آپ سب اسٹوڈنٹس؟ میں نے اس دن آپ کو تعاوذ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے اور شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، پناہ لی جاتی ہے، اور بسم اللہ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا۔ اور اس کے بعد قرآن کا شان نزول ہے آج۔ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھی۔ آپ کو پتہ ہے تنہائی کی عبادت اور ہوتی ہے اور سب کراؤڈ میں بیٹھ کے رش میں عبادت اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو تنہائی میں انسان کے ساتھ گفتگو کرنا بہت پسند ہے۔ جب آپ کا دل ہو نا کہ آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے تو آپ نماز پڑھا کریں، اور جب آپ کا دل ہوتا ہے نا کہ اللہ آپ سے بات کرے تو پھر آپ قرآن پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات کا ظہور بچپن ہی سے ہوتا تھا، یعنی درختوں کا جھک کر سلام کرنا، پتھروں کا نرم ہو جانا، حضرت حلیمہ کی بکریوں کا دودھ دینے لگ جانا، بہت سے اللہ کے نبی کے معجزات ہیں جو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بیان کروں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کا ان پر ظہور تھا۔ پھر ان کو جب وہ 40 ایئرس کے ہوئے، اور اس سے پہلے بھی وہ غار حرا میں چلے جایا کرتے، وہاں پہ عبادت کرتے، اور ایک دن آپ عبادت کر رہے تھے تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ آئے اور کہا کہ مجھے دیکھ کے گھبرائیے مت۔ اللہ کے نبی گھبرا گئے، وہ معصوم بھی تھے تو گھبرا گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کو قرآن دینے کے لیے آیا نا، تو انہوں نے کہا پڑھیے اقرا۔ انہوں نے کہا لا اقرا، مجھے نہیں آتا، کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم بھی تھے، بڑی معصومیت سے جواب دیا ہے۔ انہوں نے پھر زور سے سختی کی، پڑھیے اقرا۔ انہوں نے کہا لا اقرا، جبکہ آتا ہی نہیں تھا نا، اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کیسے بتائے گا انسان۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو آتے ہی نہیں ہے، میں کیا بتاؤں؟ چنانچہ حضرت جبرائیل نے ان کو پکڑا اور اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا اور بھینچا خوب حگ کیا ان کے ساتھ نا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سارا علم انڈیل دیا گیا، یعنی لائک جگ میں سے جیسے پانی نکالا جاتا نا، ایسا ان کے سینے میں علم اتار دیا گیا۔ اسی علم کا اثر تھا، انڈیلنے کا اثر تھا کہ ان کو قرآن حفظ ہو گیا، اور جب ان کو پڑھایا جاتا تھا جبرائیل آ کے ان کو کسی بھی آیت کے بارے میں نہ وحی کرتے تو ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اسٹوڈنٹ تھے، حضرت جبرائیل جو تھے وہ ٹیچر تھے، اور ان کتاب کا رائٹر کون تھا؟ اللہ۔ دیکھیں کتاب چھوٹی نہیں ہے، ساری کتابیں جو تھیں وہ نبیوں کے حوالے کر دی گئی، اور نبیوں کے بعد علماء کے پاس آئی تو وہ بدل گئی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو بالکل نہیں بدلی، اس کی حکمت، اس کی الفاظ، ہر چیز آج وہاں کی وہاں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن کے جو وہ صورتوں کا جو تھا نا کہ کون سی صورت پہلے آئے گی، کون سی بعد، ان کی ترتیب جو تھی وہ ترتیب اللہ کے نبی نے خود لگائی۔ رکوع آیتیں سب ایک وہ صحابہ نے چینج کی، ان کو بنایا دور آسمان میں، اور باقی چیزیں جو تھیں وہ اس کے اوپر پیش زبر بھی لگائے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ جو صورتیں تھیں نا ان کا خود کیا، یعنی کہ وہ پہلے کون سی صورت آئے گی، پھر نمبر 2 پہ، 3 پہ، 4 پہ، یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے نا سارا سلسلہ۔ تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ان شارٹ کٹ آپ ترجمہ نہیں اگر کر رہی نا، لیکن میں آپ کو اسی طریقے سے لے کے چل رہی ہوں جیسے آپ ترجمہ کریں۔ آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ تو نہیں آئے گا اس طرح، کیونکہ وہ تو سیکھنے سے آئے گا نا، وہ تو سیکھنے سے آئے گا، لیکن ایک بات ہے کہ جیسے میں آپ کو کروا رہی ہوں اگر اس طرح آپ کرتی رہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سے کوئی بھی قرآن کے بارے میں تفسیر کا سوال کرے گا تو آپ اس کا آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔